بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کا دل سے خوش آمدید ہے ہمارے چینل واقعات نبوی پر۔ آج ہم ایک اور اہم واقعے کا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب کو اس قصے سے علم اور رہنمائی حاصل ہوگی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ، جہاں صبر اور حکمت کا سب سے بڑا امتحان دیا گیا۔ 6 ہجری کا وہ واقعہ جب 1400 مسلمان اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف ایک مقصد کے لیے مکے کی طرف روانہ ہوئے، اللہ کی عبادت کرنے۔ لیکن یہ سفر صرف ایک عبادت کا سفر نہیں تھا، بلکہ اسلامی تاریخ کا وہ موڑ بنا جو آگے چل کر مکے کی فتح کا راستہ بنا۔ آج ہم بات کریں گے صلح حدیبیہ کی، جو اسلامی تاریخ کا ایک نیا دور تھا۔ ہجرت کے 5ویں سال غزوہ خندق کے موقع پر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرما دی تھی کہ اب قریش تم پر چڑھائی نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فجر کی نماز کے بعد مسلمانوں کو بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب صرف سچا ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ وحی ہونے کے ناطے حکم ربی ہوتا ہے اور اسے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے عمومی طور پر کل مسلمان اور مہاجرین خصوصی طور پر نہایت خوش ہو گئے کہ 6 سالوں کی طویل مدت کے بعد وہ حرم شریف کا سفر کریں گے اور اپنے آبائی شہر کو روانہ ہوں گے۔ کم و بیش 1400 مسلمان آپ کے ہم رکاب تھے اور عمرے کی نیت سے اور قربانی کے جانوروں 70 اونٹوں کے ساتھ بغیر کسی جنگی ہتھیار کے عازم حرم مکہ ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر اس مقصد کے لیے ذی القعدہ ایک محترم مہینے کا انتخاب فرمایا جس میں جنگ منع تھی، تاکہ قریش مکہ پر واضح ہو سکے کہ مسلمان لڑائی کے لیے نہیں بلکہ عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ بھی اس سعادت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ راستے میں ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ نے احرام بھی باندھ لیا، جس سے دنیا پر اور خاص طور پر اہل مکہ پر واضح ہو گیا کہ اس لشکر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی جنگی عزائم نہیں ہیں اور یہ ایک مذہبی سفر ہے جو زیارت کعبۃ اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے مکے کی وادی قریب آتی جا رہی تھی، اہل مکہ کی طرف سے تکلیف دہ خبریں ملتی جا رہی تھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ داخل ہونے سے پہلے حدیبیہ نامی ایک کنویں کے جوار میں پڑاؤ ڈال دیا تاکہ براہ راست ٹکراؤ سے بچایا جا سکے۔ دوسری طرف اہل مکہ نے طے کر لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ وہ مسلمانوں کو بے دین باغی سمجھتے تھے۔ اہل مکہ خود کو مذہبی ٹھیکیدار خیال کرتے تھے اور جو بھی ان کے مذہب کو مانے گا وہ دیندار ہوگا، مگر جو کوئی ان کے مذہب سے انکار کرے گا وہ دہریہ ہے، کافر ہے، لا دین ہے، گویا ان کا مجرم ہے، اور اس قبیل کے افراد کو کوئی حق نہیں کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کر سکیں۔ ان خیالات کے مالک قریش کی قیادت مسلمانوں کو حرم کی حدود میں داخلے کی روادار نہ تھی، جس کے باعث نوجوانان قریش مکہ کے مسلمانوں سے جنگ پر آمادہ رضا تھے۔ حالانکہ خود ان کے عقیدے کے مطابق اس ماہ مقدس میں اور ان حدود حرم میں جنگ و جدال قطعاً ممنوع تھا، لیکن جب خواہش نفس کو خدا بنا لیا جائے اور مذہب کی تعلیمات مذہبی پروتوں کے ہاتھ میں کھلونا بن جائے تو حلال حرام اور جائز و ناجائز کے معیارات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ تمام تقدیسی تحریمات کو پس پشت ڈال کر مسلمانوں سے جنگ کا فیصلہ کر لیا گیا اور قریش مکہ کے کچھ دستے خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی قیادت میں شب خون مارنے کے لیے روانہ بھی ہوئے۔
ان دستوں کی کہیں کہیں چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی ہوئیں اور مسلمانوں نے ان کے کچھ افراد پکڑ کر خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش بھی کر دیے، لیکن محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا، کیونکہ آپ کسی قیمت پر بھی جنگ نہیں چاہتے تھے۔ جنگ سے آراز کرنے کی اس مسلسل پالیسی نے قریش کو مجبور کیا کہ وہ سفارت کاری پر آمادہ ہوں۔ انہوں نے مشورہ کیا اور بنی ہاشم کے دوست قبیلہ بنو قزا کے سردار بدیل بن ورقہ کو بھیجا گیا گفتگو کر کے مسلمانوں تک قریش کا غیظ و غضب پہنچا سکیں۔ گویا اب قریش کی صورتحال ایسی تھی جیسے حالات سے شکست کھایا ہوا بھیڑیا، جہاں سرخ سرخ آنکھوں سے حریف کو گھور رہا ہوتا ہے، وہاں دم بھی ہلا رہا ہوتا ہے کہ شاید مصلیحت کی کوئی شکل نظر آ جائے، کوئی صورت نکل آئے۔ بدیل بن ورقہ نے قریش مکہ کو بتایا کہ اہل مدینہ صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں اور ان کی کوئی عسکری عزائم نہیں ہے، سو انہیں عمرے کے لیے مکہ آنے کی اجازت دے دی جائے۔ قریش کی یہ تدبیر بھی انہی پر الٹ گئی تھی۔ اب کی بار قریش نے بہت ہی بزرگ سردار عروہ بن مسعود کو بھیجا۔ اس نے واپس آ کر قریش کو مشورہ دیا کہ دیکھو، اس شخص کے ساتھ جنگ کا ارادہ نہ کرو۔ اس نے کہا کہ ہم نے ساری عمر تجارت کی غرض سے سفر کیے ہیں اور بڑے بڑے سرداروں اور بڑے بڑے بادشاہوں کے لشکری دیکھے ہیں، لیکن جس طرح اس شخص کے چاہنے والے ان پر جان نشاور کرتے ہیں، ان کی مثال دنیا میں کہیں اور نہیں دیکھی۔ عروہ نے اہل مکہ کو مشورہ دیا کہ دیکھو، تم ان سے کبھی نہیں جیت سکتے، بس صلح کی پیشکش کو قبول کر لو۔ ابھی سفارت کا سلسلہ جاری تھا کہ مکے کے شریر ذہینوں نے 80 افراد جنگی پر مشتمل ایک دستے کو بھیجا تاکہ مسلمانوں کو ہراساں کیا جا سکے اور وہ مدینے کی جانب لوٹ جائیں۔ وہ دستہ جو مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے آیا تھا، خود مسلمانوں کے نرغے میں آ گیا اور اسے خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر دیا گیا۔ جنگ سے چونکہ آراز پیش نظر تھا، اس لیے دستے کو بھی اس لیے آزاد کر دیا گیا کہ قریش صلح پر آمادہ ہو جائیں۔ جب قریش کی تمام سفارتوں کا نتیجہ قریش کے ہٹ دھرمی کے سوا کچھ نہ نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سفارت بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے بڑی جرات مندی سے قریش سے کہا کہ اب 2 ہی راستے ہیں تمہارے سامنے، مسلمانوں کو عمرہ کرنے دو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قریش مکہ بھلے کیسے عمرے کی اجازت دیتے، اور ریاست مدینہ طیبہ سے مسلسل چھیڑ چھاڑ نے اب انہیں جنگ کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ خود طواف کر لیں اور واپس چلے جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ساتھیوں کے بغیر طواف کرنے سے صاف انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں قریش نے ان کا اونٹ قتل کر دیا اور انہیں نظر بند بھی کر دیا۔ کافی وقت گزرنے کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ لوٹے تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ اس پر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بابول کے ایک درخت تلے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینا ہم سب پر لازم ہے۔ کون ہے جو اس کارروائی میں میرا ساتھ دے گا؟ 1400 کے 1400 مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقام پر بیعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیعت پر اپنی خوشنودی کا پیغام بھیجا اور سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام افراد پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اسی لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ یہ اطلاع جب وادی مکہ کے مکینوں تک پہنچی تو ان کے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی۔ اب ان کے لیے باغیوں سے صلح کے سوا کوئی راستہ نہ تھا، جنہیں یہ باغی کہتے تھے ہم مسلمانوں کو، تو اس کے سوا ان کے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔
خطیب قریش سہیل بن عمرو، جو زبان دانی میں اور خطابت میں اپنا ثانی نہ رکھتا تھا، قریش کی طرف سے جب مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا تو جنگی تیاریاں دیکھ کر بہت گھبرایا اور فوراً خدمت اقدس میں پہنچ کر عرض کی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی زندہ ہیں، اور تھوڑی دیر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، جس سے مسلمانوں کا غصہ تھم گیا۔ بیٹھتی جھاگ دیکھ کر عروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ چند شرائط مان لیں تو ایک خوفناک جنگ ٹل سکتی ہے۔ بظاہر تو وہ شرائط مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور تک دیکھ رہے تھے اور پہلی بار یہود سے صلح کر کے قریش سے ٹکر لے لی۔ اس معاہدے میں یہ شرائط لکھی گئیں کہ 10 سال تک آپس میں کوئی جنگ نہیں کی جائے گی۔ جو مسلمان اپنے ولی اور سرپرست کی اجازت کے بغیر مکے سے بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے گا، اللہ کے رسول اسے واپس بھیجنے کے پابند ہوں گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ یہ شرط ظاہر میں مسلمانوں کے لیے بہت سخت تھی، لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ یہ شرط بھی دراصل مسلمانوں کے حق میں تھی، کیونکہ اس طرح بیت اللہ مسلمانوں سے آباد رہا اور دین کا کام جاری رہا۔ کوئی شخص جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہو اور وہ بھاگ کر قریش کے پاس آ جائے تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ کوئی شخص یا کوئی خاندان یا کوئی قبیلہ اگر مسلمانوں کا حلیف معاہدہ برادر بننا چاہے تو بن سکتا ہے، اور جو شخص یا خاندان یا قبیلہ قریش کا حلیف بننا چاہے تو وہ ان کا حلیف بن سکتا ہے۔ مسلمانوں کو اس سال عمرے کیے بغیر واپس جانا ہوگا، البتہ آئندہ سال 3 دن کے لیے قریش مکہ کو خالی کر دیں گے، لہٰذا مسلمان یہاں غیر مسلح حالت میں آ کر ٹھہر سکتے ہیں اور عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ شرائط بظاہر قریش کے حق میں ہیں اور مسلمانوں کے خلاف تھی، اس لیے صحابہ کرام کو ناگوار بھی گزری، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناگواری محسوس کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات ناگوار محسوس کی، وہ سیدھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور بولے، ابو بکر، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر فاروق اعظم بولے، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بالکل ہم مسلمان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا وہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ہاں بے شک وہ مشرک ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تب پھر ہم ایسی شرائط کیوں قبول کریں جن سے مسلمان نیچے ہوتے ہیں؟ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی خوب جواب دیا، فرمایا، اے عمر، وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے احکامات اور فیصلوں پر سر جھکاؤ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسی قسم کے سوالات کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی باتوں کے جواب میں جو الفاظ فرمائے وہ بالکل وہی تھے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما چکے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، میں کسی حالت میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، وہی میرا مددگار ہے۔ اسی وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، اے عمر، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا تم اس کو سن نہیں رہے ہو؟ ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بول اٹھے کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اے عمر، میں تو ان شرائط پر راضی ہوں اور تم انکار کر رہے ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس وقت کی جو باتیں کی تھی
اگرچہ وہ اس تمنا میں تھیں کہ اس معاملے میں خیر اور بہتری ظاہر ہو، مگر اپنی اس وقت کی گفتگو کے خوف سے میں اس کے بعد ہمیشہ روزے رکھتا رہا، صدقات دیتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا اور غلام آزاد کرواتا رہا۔ پھر اس صلح کی تحریر لکھی گئی۔ ان شرائط پر عام مسلمان مطمئن نہیں تھے، لیکن یہ مسلمانوں کی سیاسی فتح تھی، اس لیے اہل مکہ نے ان کو اپنے ہم پلہ مان کر ان سے معاہدہ کیا تھا۔ اسی لیے چند دن بعد جب سورہ فتح میں اس صلح کو فتح مبین کہا تو مسلمانوں کو اطمینان ہو گیا۔ صلح نامہ کی تکمیل کے بعد مسلمانوں نے اسی مقام پر قربانیوں کے جانور ذبح کیے اور احرام کھول دیے۔ معاہدے کی پہلی شرط کے مطابق اگلے سال مکہ مکرمہ میں مسلمان آئے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں عمرہ ادا کیا۔ قریش کو اپنی آنکھوں سے ان کا طواف کرتے دیکھنا قبول نہ تھا، اس لیے وہ پہاڑیوں کی طرف روانہ ہو گئے اور مکہ خالی کر دیا۔ مسلمانوں نے بڑے اطمینان سے 3 دنوں تک حرم کعبہ کی فیض و برکات کو سمیٹا اور لوٹ آئے، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب پورا ہو گیا۔ دوسری شرط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن فراست نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکے سے بھاگنے والے مسلمان نوجوانوں نے قریش کے قافلوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ مکے سے بھاگے ہوئے یہ مسلمان قریش مکہ کے قافلوں کو، جنہیں پورے عرب میں کوئی پریشان نہ کرتا تھا، انہیں یہ نوجوان خالی نہ جانے دیتے تھے۔ قریش مکہ نے جب ریاست مدینہ طیبہ سے رجوع کیا تو ریاست کی طرف سے انہیں صاف جواب مل گیا، کیونکہ یہ نوجوان مسلمان تو تھے لیکن ریاست مدینہ طیبہ کی شہری نہ تھے۔ چنانچہ جب قریش بہت پریشان ہوئے تو اس شرط سے دستبردار ہو گئے، اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نوجوانوں کو مدینہ بلا لیا۔ دوسری شرط کے دوسرے حصے کے باعث اہل مکہ بلا روک ٹوک مدینہ طیبہ جانے لگے، اور مسلمانوں کا قائم کردہ معاشرہ دیکھ کر اس قدر متاثر ہوئے کہ اہل مکہ کے مسلمان ہونے کی شرح میں بہت تیزی سے اضافہ ہو گیا، اور خالد بن ولید اور عمرو بن عاص جیسے لوگ بھی اسی دوران مسلمان ہو گئے۔ تیسری اور آخری شرط کے باعث مسلمانوں نے یہودیوں کا زور توڑ دیا اور اتنی سرعت سے یہ کارروائی کی کہ ذوالقعدہ میں یہ معاہدہ ہوا اور محرم میں خیبر پر چڑھائی کر دی، اور پھر تاریخ نے ثابت کیا کہ تیسری شرط فتح مکہ کا مقدمہ بنی، اور مسلمانوں کو باغی اور کافر کہنے والے سمجھنے والے خود تا قیامت تک انہی استعارات سے مستحق ٹھہرے۔ صلح حدیبیہ ایک عظیم مثال ہے صبر، حکمت اور امن پسندی کی۔ اس صلح نے نہ صرف اسلامی ریاست کو مزید مضبوط کیا، بلکہ آنے والے دور میں اسلام کی دعوت کو پرامن طریقے سے پھیلانے کا راستہ بھی صاف کیا۔ اس واقعے سے ہم سب یہ سبق لیتے ہیں کہ بہت دفعہ صلح اور سمجھوتہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے بنسبت جنگ کے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا۔ آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔